آج ہم شروع کریں گے آپ کی کتاب میں دی گئی ایک نعت شریف جو رسا جاویدانی کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس نعت شریف کے بارے میں کچھ پڑھیں یا سمجھیں، نعت کہتے کسے ہیں، تھوڑا سا تعارف۔ نعت کے لغوی معنی یہاں آپ درست کریں گے، اپنا تلفظ بھی عام طور پہ آپ سنیں گے بچوں کو پڑھتے ہوئے، بلکہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پڑھتے ہوئے لغوی، یہ لغوی نہیں ہے بلکہ لغوی، یعنی لغت میں اس کی یہ میننگ ہے، لغت ڈکشنری کو کہا جاتا ہے۔ تو نعت کے لغوی معنی مدح، ثنا اور تعریف کے ہیں۔ یہاں بھی درست کیجئے، مدح آپ نہیں پڑھیں گے بلکہ مدح، ثنا اور تعریف کے ہیں۔ اور اصطلاح میں نعت ہم اس صنف شعر کو کہتے ہیں جس میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت یا صورت یا کسی بھی پہلو سے آپ کی تعریف کی گئی ہو، اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب صنف شعر میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ اسے ہم حمد کہتے ہیں، حمد نہیں بلکہ حمد۔ تو جب پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی گئی ہے تو نعت۔ اور اگر کسی بزرگ ہستی کی، یعنی کسی صحابی کی، تابعی کی، یا کسی تابع تابعی، یا کسی ولی اللہ کی، کسی بھی عظیم شخصیت جو اللہ کی برگزیدہ شخصیت ہو، ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ان کی جب آپ تعریف بیان کریں گے تو اسے منقبت کہتے ہیں، اسے منقبت کہتے ہیں، آپ یاد رکھیں گے۔ تو نعت اس صنف شعر کو کہیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی۔ تو نعت گوئی کا جو باقاعدہ آغاز ہوا ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں ہوا ہے۔ اس وقت جو مشہور نعت گو شاعر تھے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حسان بن ثابت نے جب ایک شعر کہا تھا حضور کی تعریف میں، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیدا کیے گئے ہیں ہر عیب سے پاک، مبرئا من کل عیب، آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ کی اپنی خواہش ہو، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ نے چاہا ہو ویسے جیسے آپ کو بنایا گیا ہو، یعنی آپ کی صورت کیسی ہو، آپ کے اخلاق کیسے ہوں، آپ کا چہرہ انور کیسا ہو، آپ کے بال کیسے ہوں، آپ کے ہاتھ کیسے ہوں، آپ کا قد کیسا ہو، جیسا آپ نے کہا چاہا ویسا ہی جیسے آپ کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ شعر جب کہا تھا حضرت حسان نے تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں ان سے کہا تھا جزاک اللہ الجنہ یا حسان، کہ حسان اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے۔ کیونکہ اس سلسلے میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس وقت دشمنان دین یا آپ کے دشمن جو تھے وہ آپ کے متعلق ہجویانہ کلام بہت زیادہ آپ کی
مخالفت میں شاعری استعمال کر رہے تھے، تو اس کے جواب میں حضرت حسان نے یہ اشعار کہے تھے، یا اس کے بعد بھی کہے. اور دوسرے صحابی کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کی نعتیں کہی ہیں. ان کے علاوہ جو مشہور نعت گو شعراء ہیں، فارسی میں شیخ سعدی شیرازی ہیں، عبد الرحمن جامی ہیں، بہت مشہور شعراء ہیں. اردو میں آپ سب جانتے ہیں میر تقی میر ہیں، مولانا حالی ہیں، مولانا شبلی ہیں، ڈاکٹر اقبال ہیں وغیرہ. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تفصیل کہنے کا اس وقت موقع نہیں ہے. یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں آپ کے ضلع میں بھی نعت گو شعراء کئی ہیں، جیسے مشہور میرے استاد بھی ہیں محمد امین سہروردی، شوکت فریدی کے نام سے ان کا انتقال ہوا ہے. بہت اچھے نعت گو شاعر گزرے ہیں. مشتاق فریدی ڈوڈا میں ہے. تو مختلف علاقوں میں تقریباً دنیا کے ہر خطے میں اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں شعر کہے جاتے ہیں، وہ نعتیں لکھی جاتی ہیں. تو نعت کے بارے میں تھوڑا سا یہ تعارف تھا. اب جس کی نعت آپ کے نصاب میں ہے، جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، رسا جاویدانی کی نعت ہے. اور رسا جاویدانی کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ خود دیکھیں گے. آپ کی پاس کتابیں موجود ہیں، کتابیں کھول کے رکھیں گے، آپ اس پر بھی دیکھیں گے. لیکن تھوڑا سا ہم کہیں گے عبد القدوس کا پہ پیش ہے. عبد القدوس آپ کا اصل نام تھا. آپ 7 جولائی 1901 عیسوی میں بھدروا میں پیدا ہوئے. بھدروا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہوں گے. جسے چھوٹا کشمیر کہا جاتا ہے. وہاں کا جو فطری حسن ہے، خوبصورتی ہے، اس کی وجہ سے وہ مشہور ہے اس نام سے بھی. تو آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کی ڈگری آپ نے حاصل کی، اور پھر برسوں تک آپ محکمہ تعلیم سے وابستہ رہے. فارسی اور اردو پڑھاتے رہے اسکولوں میں. اور آپ کا انتقال 27 مئی 1979 کو ہوا. آپ کا جو کلام ہے، آپ کے 2 شعری مجموعے ہیں. ایک لالہ صحرا کے نام سے جو 1948 میں شائع ہوا ہے، اور ایک نظم ثریا کے نام سے جو 1962 میں شائع ہوا ہے. تو یہ بڑے مقبول شاعر ہیں. یہاں اس وقت آپ کے ضلع کے یہ شاعر ہیں، اور یہاں بھی آپ کی لکھی ہوئی غزلیں، نظمیں وغیرہ اس وقت بھی پڑھی جاتی ہیں اور گائی جاتی ہیں. تو مختصر سا تھا یہ رسا جاویدانی کے بارے میں. اب ان کی جو نعت آپ کے اس نصاب میں ہے، اس کو ہم پڑھیں گے. 1 یا 2 اشعار آپ ذرا پڑھیں گے. معروف ذرا پڑھیے ترنم سے. بنی نوح انسان کا غم کھار آیا. نوع انسان. بنی نوع انسان کا غم کھار آیا. وہ تخلیق عالم کا سرکار شاہکار آیا. بنی نوح انسان کا غم کھار آیا. وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا. جزاک اللہ. بہت اچھا آپ نے پڑھا. بنی نوع انسان کا غمخوار آیا. اس کو سمجھیں گے. پہلے بنی نوع انسان یعنی انسان کی اولاد. بنی بیٹے کے لیے آتا ہے، جس طرح ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی نوع انسان، انسان کی اولاد کا غم خار. یہاں لکھا ہے نا خوار، آپ پڑھیں گے خار سیدھا. بنی
बनी नौ-ए इंसान का गमखार आया। गमखार क्या होता है? गम खाने वाला, गम खाने वाला यानी मोहब्बत करने वाला, दुख दर्द में शरीक होने वाला, उसे हम कहेंगे गमखार। वो तख्लीक आलम का शाहकार आया। तख्लीक पैदा की गई चीजें, जितनी भी चीजें पैदा की गई हैं, गोया अल्लाह की जितनी भी मखलूकात है उनमें सबसे आला अफजल बेहतर जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम शाहकार। कार काम को कहते हैं, शाह कहते हैं बड़ा, जो सबसे बड़ा काम है। जिस तरह हम कहते हैं मास्टरपीस कहते हैं, इसमें मुकब्बिल बनाने का एक तरीका होता है। जिस तरह पर से शाह पर बनाते हैं, जोर शाह जोर, सवार शाह सवार, इसी तरह से ये शाहकार। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी चीजें बनाई हैं उनमें सबसे बड़ा या सबसे खूबसूरत, सबसे अफजल, सबसे आला जो चीज आपने बनाई या जो इंसान आपने बनाया वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पहले शेर की तफहीम या पहले शेर का हम कहेंगे तशरीह, जो आपने समझी। इसी अंदाज से आप कहेंगे भी जब भी हम आपसे पूछेंगे। दूसरे शेर में क्या फरमा रहे हैं रसा साहब? वो नबियों का सरताज सरदार आया, खुश अंदाम आया, खुश अतवार आया। वो नबियों का सरताज यानी नबियों में भी सबसे आला, जिस तरह इमामुल अंबिया कहते हैं आप, नबियों के इमाम, नबियों के सरदार, नबियों में से सबसे अफजल कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके सरताज हैं, उनके सरदार हैं। खुश अंदाम, अंदाम जिस्म को कहते हैं, कदो कामत को कहते हैं। तो खुश अंदाम हुआ ऐसे जिस्म वाला, ऐसी पर्सनैलिटी वाला, ऐसी कदो कामत वाला जो खुश आने वाली हो। न ज्यादा बहुत लंबे कद के, न ज्यादा बहुत छोटे, यानी हर चीज जो आपकी बनाई थी, जैसे हज़रत हसन ने वो बात कही थी, कान्न का कद खुलिकता कमा तशा, आप ऐसे पैदा किए गए हैं जैसे आपने अपनी चॉइस जैसे दी हो, जैसे आपने अपनी डिमांड जैसे दी हो कि मुझे ऐसा बनाया। खुश अंदाम कहा रसा साहब ने कि वो खुश अंदाम और खुश अतवार, और आपके आदात और अतवार भी ऐसे थे कि जो खुश आने वाले थे, यानी पसंदीदा, बढ़िया, खूबसूरत। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में ये पहले दो अशार आपने सुने। एक और भी सुनिए। तो वो सर्व कामत नहीं जिसका साया, मगर बन के रहमत तो आलम बेछाया। दो शेर मैंने छोड़ दिए, आप खुद इन्हें देखेंगे, बिल्कुल सादा है, सिंपल है, ये इसमें कोई खास समझने की बात नहीं। तो वो सर्व कामत यानी तेरा कद या तेरी जो सरो, आप समझते हैं क्या होता है? साइप्रस ट्री जिसे हम कहते हैं, सरो का दरख्त जो होता है, जो खूबसूरती के लिए मशहूर है, सीधा खड़ा होता है, ऊंचा हो जाता है। खूबसूरती जब किसी की बयान करनी हो तो तशबीह दी जाती है सरो से। कि आप ऐसे, आपका कदो कामत सरो की तरह आप खूबसूरत हैं। अगरचे आप सरो की तरह खूबसूरत हैं, और कहा जाता है नहीं जिसका साया, आपके बारे में ये मशहूर है कि आपका साया नहीं था। मशहूर है ना, बड़ी रिवायत है। लेकिन बहुत सारे मुहक्किकीन ऐसे हैं जो इससे इत्तेफाक नहीं करते, वो कहते नहीं साया था। लेकिन बड़े शुअरा ने इस बाबत बात की है, ये बात कही है कि आपका साया नहीं था। अल्लाह बेहतर जानता है हकीकत क्या है, लेकिन होने के लिहाज से भी बातें हैं और न होने के लिहाज से भी। और फिर फरमाया मगर बन के रहमत तो आलम पे छाया, यानी अगर आप
کہ जिस्म का जिसमें अतहर का साया नहीं था, लेकिन आप पूरी दुनिया पे रहमत बनकर छाए। वह आपकी रहमत का साया तो था ही था, अगर ऐसे हमें नजर नहीं आया आपका साया। इस बात को या इसी मजमून को बड़ी खूबसूरती के साथ अहमद नदीम कासमी ने भी अदा किया है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां फर पे है साया तेरा। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि लोग ये कहते हैं कि आपके पैकर का, आपके जिस्म मुबारक का साया नहीं था, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सारी दुनिया पे, सारे जहान पे आपका साया है। यही बात रहमत का साया। इस बात को, इसी मजमून को अहमद नदीम कासमी ने अलग अंदाज में, अछूते अंदाज में बयान किया है। कदम तेरा जब से पड़ा है जमीन पर, कदम तेरा जब से पड़ा है जमीन पर, जमीन फौक रखती है अर्शे बरी पर। रसूल साहब फरमा रहे हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस घड़ी जिस वक्त आपका कदम इस जमीन पर पड़ा, इस जमीन की कदरो कीमत ऐसी बढ़ी कि ये अर्शे बरी पर भी फौकियत रखती है। जमीन फौक रखती है, फौकियत रखती है अर्शे बरी पर। अर्शे बरी यानी खुदा का अर्श, उस पर भी फौकियत रखती है। लेकिन यहाँ एक इस बात को आप जहन में जरूर बिठा दीजिए कि यहाँ मुबालगा आराई हुई है। कभी कभी हमारे शुअरा हजरात जो इंतहाई मोहब्बत रखते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने आपकी मोहब्बत में गुलू किया और कभी कभी आपके मर्तबे को अल्लाह से भी ऊपर कर लिया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रोका है हमें खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने हमें रोका है। उन्होंने फरमाया है कि मेरी हद से ज्यादा रुतबा मेरा न बढ़ाना है। इस बात को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है मौलाना हाली ने, शहरी जामा पहना है। उन्होंने कहा है, तुम औरों की मानिंद धोखा न खाना, किसी को खुदा का न बेटा बनाना, मेरी हद से रुतबा न मेरा बढ़ाना, बढ़ाकर बहुत तुम न मुझको घटाना। खबरदार खबरदार, और लोगों ने धोखा खाया। नसारा की तरफ इशारा है। उन्होंने अपने नबी से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत की, उसे खुदा का बेटा बना लिया, गुलू किया मोहब्बत। तो कहीं ऐसा तुम भी ना करना कि मुझसे मोहब्बत में आगे निकल जाओ और मुझे खुदा से आगे पहुंचाओ, मुझे खुदा से भी ऊंचा कर लो। ऐसा नहीं करना। बढ़ाकर बहुत तुम न मुझको घटाना, उससे मैं बढ़ूंगा नहीं बल्कि उससे मेरी कदर घटेगी। एक एतबार से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमसे ये, हमारे जहन में ये बात रहे कि सबसे बड़ा अल्लाह है, सबसे ज्यादा मोहब्बत हमारी अल्लाह से हो, हमारे मालिक से हो, परवरदिगार से हो, उसके बाद फिर आखिरी पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर तमाम अंबिया से, तमाम इंसानियत से मोहब्बत का दर्ज देता है ये दीन। और हुजूर ने फरमाया, पयाम आश्ती का है कुरान तेरा, हुआ जागुज़ीन दिल में फरमान तेरा। फिर रसा सा फरमाते हैं खूबसूरती के साथ कि आपने जो हमें कुरान दिया, जो अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम जो आपने हमें दिया, ये आश्ती का पैगाम है, ये अमन का पैगाम है। हुआ जागुज़ीन दिल में फरमान तेरा। और सिर्फ कुरान ही नहीं, फिर आपका अपना भी जो फरमान है, आपके जो फरमुदात हैं जिन्हें हम अहदीस मुबारका कहते हैं, उन्होंने भी हमारे दिल में जगह की है। जागुज़ीन होना है के माने है जगह बनाना। हमारे दिल में जगह बनाई है आपके फरमुदात ने भी, वो भी ऐसे हैं कि उन्हें दिल में जगह दी जाए। करम हर किसी पर है यकसान तेरा, है धरती के कंधों पे एहसान तेरा। करम हर किसी पर है। करम समझते हो ना, करम क्या होता है? देखिए, कर्म के बारे में थोड़ा मोहतात रहेंगे आप। कभी कभी पढ़ने में हम गलती कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? गलती नहीं,
غلطی، یہ بھی درست کیجئے، لام پہ زبر ہے، اکثر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی لام پہ زبر ہے۔ پڑھنے میں ہم کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں جب ہم کرم پڑھتے ہیں، کرم، اور آپ پر اگر جزم ڈالیں گے ہم کرم، وہ سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عمل۔ ہم کہتے ہیں نا اس کے کرموں کی اسے یہ سزا ملی، وہ سنسکرت کا لفظ بنتا ہے کرم، کرم ہوتا ہے عمل، فعل عمل۔ ایک ہوتا ہے کرم، کرم، کرم کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے یہ، کیڑے کو کہتے ہیں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کرم کتابی مت بنیے، کرم کتابی ہوتا ہے کتابی کیڑا، آپ کو کرم کتابی نہیں بننا ہے۔ آپ کہتے ہیں اسی طرح کرم کشا، کیڑوں کو مارنے والی جو دوا ہوتی ہے، پیسٹیسائڈز، کرم کش، کرم کش دوا، کرم کش دوا، کرم کشا نہیں، کرم کش دوائی جسے آپ کہتے ہیں پیسٹیسائڈز۔ اور ایک ہوتا ہے پھر کرم، عربی لفظ جو ہے کرم، اس کے معنی ہوتے ہیں سخاوت، بخشش، عنایت، مہربانی، سے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں یہی کرم ہے، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، یکساں ہوتا ہے برابر، ہر ایک پر، ہر ایک کے لیے آپ کی سخاوت، آپ کی مہربانی، آپ کی عطائیں، آپ کی نوازشیں ہر ایک پہ برابر ہیں۔ ہے دھرتی کے کندھوں پہ احسان تیرا، اس دھرتی زمین کے کندھوں پہ آپ کا بڑا احسان ہے، ہر ایک کے لیے برابر۔ کوئی کسی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، پارسی، یا جو کسی بھی دین دھرم کو نہ مانے، جو خدا کا انکاری ہو، ایتھیسٹ ہو، سب تمام انسانوں پہ آپ کا کرم، آپ کی مہربانی، آپ کی نوازشیں، آپ کی محبت وہ یکساں تھی۔ بڑی اچھی ہم کہیں گے اس ڈھنگ سے تعریف کی ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے یہاں رسا جاویدانی نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کو آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ چند اشعار تھے جو آج پہلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے رکھے، کچھ اور بھی ہم کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، لیکن اس وقت ہم آپ کے لیے رکھتے ہیں 2 منٹ کہ آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو، اس کا جواب ہمیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے غزل میں جو ہے اس کے جو ہے مطلب جو شعر ہوتے ہیں اس کے جو نام ہوتے ہیں، مطلب سیکوینس وائز ایک نام ہوتے ہیں، کیا نعت کے بھی جو نام ہے ہمیں ابھی تک جو ہے پتہ نہیں ہے، جو ہم جاننا چاہتے ہیں؟ اچھا سوال ہے یہ، اس اعتبار سے آپ سمجھیے نعت کی کوئی خاص حیت نہیں ہوتی ہے، اس طرح غزل کا اپنا ہے، ایک پہلے شعر کو آپ مطلع کہیں گے، دوسرے کو حسن مطلع، اور وہ بھی ہم قافیہ ہو، یا آخری شعر کو مقطع، یا اس میں ایک خاص اصول اپنائے جاتے ہیں، غزل کیسی ہو، نظم کسے ہم کہیں گے، آزاد نظم کسے ہم کہیں گے، مسدس کیا کسے ہم کہیں گے، مثنوی کسے کہیں گے۔ تو یہ جو نعت ہے یہ آپ اس کی کوئی بھی حیت آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ مسدس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، مخمس 5-5 والی وہ بھی ہو سکتی ہے، یہ غزل کی اس حیت میں بھی لکھی جا سکتی ہے، نظم کے اعتبار سے بھی لکھی جاتی ہے، آزاد نظم کی حیثیت سے بھی۔ اس کے لیے اس کا کوئی خاص نقشہ یا اس کی کوئی خاص وہ حیت نہیں ہوتی، اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نعت جو ہے یہ ایک موضوعی صنف ہے، موضوعی یعنی اس میں ایک موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔